جی ہلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب. باشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. تھینک یو سر. باشانی صاحب، ایک ظاہری بات ہے اس وقت جس ٹاپک نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے اپنے ارد گرد، اور ایون کہ ویسٹ کو یوکرائن بھی بھول چکا ہے، وہ ہے فلسطین اور حماس کی جو اس وقت اسرائیل اور حماس کی جو لڑائی ہے اس حوالے سے. پاکستان میں بڑے امپورٹنٹ سینز دیکھنے کو ملے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ لوگوں کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہی، اور اس طرح نہیں کرنے دے رہی جس طرح چاہتے ہیں لوگ. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی پروٹیسٹ نہیں کرنے دیے جا رہے اسرائیل کے خلاف. تو کئی لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہی کردار ادا کر رہی ہے جو اس کو کہا جاتا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے داغستان میں بیرسٹر صاحب جہاں پہ ایک جہاز اترا جو تل ابیب سے آیا، تو وہاں پہ لوکلز نے اس پہ حملہ کر دیا. تو کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایکسٹریمزم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. کل پرسوں ایک انڈیا میں بھی جماعت اسلامی کے جو یوتھ ونگ ہے اس نے جو حماس کے ایک لیڈر ہیں خالد مشل، ان کو دعوت دی آن لائن خطاب کرنے کی. وہ بھی ایک پھر کیرالہ میں خیر انسیڈنٹ بھی ہوا، لیکن وہ اس سے لنک نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا، وہ ایک ہم پڑھتے تھے کلیش آف سویلائزیشنز، سیمول ہنٹنگٹن کا ایک آرٹیکل تھا، کہ کیا ہم دوبارہ اس طرف ہی جا رہے ہیں؟ کیا دوبارہ یہ جو سویلائزیشنز کا ٹکراؤ ممکن ہے؟ اب سوشل میڈیا پہ وہ جنگیں ایمپلیفائی ہوتی ہیں. ماضی میں ایک اور ماحول ہوتا تھا. حکومتیں ویسٹرن، ایون کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ صحافی جو ویسٹرن میڈیا گروپ سے اٹیچ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں ٹویٹس نہ کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں؟ ذرا اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا کہ کیوں اس طرح کھلے عام آزادی نہیں ہے. دوسرا، یہ جو خطرہ ہے ایکسٹریمزم پھیلنے کا، یہ جو داغستان میں ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر؟ لیکن جی، جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، یہ ہم نے ماضی کے تجربات سے دیکھا ہے کہ جہاں پہ کانفلکٹ جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ کمیونٹیز یا دو ڈیفرنٹ ریلیجن کے درمیان ہو، وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایکسٹریمزم کے چانسز ہوتے ہیں، چونکہ اس کو غلط طریقے سے عوام میں پیش کیا جاتا ہے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب میں نے بہرحال اس کا ذکر کیا، 100 بار ذکر کیا ہوگا کہ دیکھیں، اسرائیل فلسطین جو کانفلکٹ ہے یہ کوئی ریلیجس کانفلکٹ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ میں جو ہے ایک کنسیڈریبل نمبر آف پیپل جو ہیں انٹرنیشنلی، جو اپنے آپ کو بارن مسلم یا کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ ایفیلیٹ سمجھتے ہیں، ان کی اکثریت کی رائے کو میں اس طریقے سے پیش کر رہا ہوں. یعنی یہ کوئی نہیں کہ کوئی آئسولیٹڈ قسم کی اوپینین ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ اس مسئلے کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو بھی ہسٹوریکلی جس طریقے سے یہ شروع ہوا، جو اس پہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں، جس طرح پلسٹائن ڈیوائیڈ ہوا، اس کے بعد جس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، پھر اس حل کو جس طریقے سے ڈسمنٹل کیا گیا، یہ ساری آپ چیزیں دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو ریلیجن نظر نہیں آتا کہ اس کو آپ یہودی ورسز مسلمان مسئلہ بنائیں. اور جو لوگ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پورے طریقے سے ناکام ہو گئے ہیں آج تک. آج جو صورتحال ہے جس کا آپ کو سامنا ہے، یہ اسی ناکامی کی ایک دلیل ہے، ورنہ یہ مسئلہ اس حد تک آگے جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ ناکامی کی دلیل اس لیے ہے کہ اس کو غلط طریقے سے پیش کر کے تو ظاہر ہے آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک خون خرابہ ہو رہا ہو، بچے مر رہے ہوں، عورتیں ماری جا رہی ہوں، بے گناہ لوگوں کا اس طرح قتل عام ہو رہا ہو، تو وہ جہاں کہیں بھی ایک انسان ہے اس کے ظاہر ہے آپ بڑے ایزیلی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے ان خبروں پہ جو ہے وہ ابھرتے ہیں. اور وہاں پہ جو فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ پھر اس کو لے کے تو ایکچولی اپنا جو فالوئنگ ہے اور ووٹ بینک جو ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے فلسطینی ان کے لیے ایک ہارڈ کیش ہے. دو مسئلے دنیا میں جو ہے اسلامک فنڈامنٹلسٹ اور اسلامسٹ قوتوں کے لیے، دو مسئلے جو ہیں وہ ہارڈ کیش ہے، جو ہمیشہ ایک بلینک چیک کی طرح ان کی جیب میں رہتا ہے. ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر.
جس کا ڈنڈورا پیٹ کے وہ چندے کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ورنہ ان کے وہ عوروں اور قصوروں والے جو قصے تھے وہ تو اب ناکام ہو گئے، اس پہ تو کوئی بلیو نہیں کرتا۔ تو اب انہوں نے یہ طریقے نکالے ہوئے ہیں، جو جی فلسطینی مارا گیا، وہ کشمیری مارا گیا، وہ فلاں مارا گیا، لیکن ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ صرف ماتم کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ پہلے کہاں ہوتے ہیں آپ؟ یہ جو فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ 7 اکتوبر 2023 کو تو نہیں پیدا ہوا نا، یہ تو 1947 سے چل رہا ہے۔ تو آپ کو بہت بڑا درد ہے، دکھ ہے امت مسلمہ کا، تو آپ یہ 70-75 سال میں کہاں تھے آپ؟ عربوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کی جو ہے وہ مسلمان ممالک کی، ان کے پاس اتنے بڑے ریسورسز اور ان کا اتنا انٹرنیشنل انفلوئنس کہ پہلی 20 کنٹریز جو ہیں موسٹ انفلوئنشل کنٹریز اور پرسنالٹیز، اس میں کوئی 4-5 جو ہیں وہ عرب نمبر آتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ کا، کبھی کویت کا، کبھی یو اے ای کا، کبھی ان کے پرنسوں کا، کبھی کسی کا۔ تو کیا وہ گھوڑے ٹریڈ کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے اور شادیاں کرنے کے لیے ہے یہ سارے نمبرز، یا یہ انفلوئنس کہیں پولیٹیکلی بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے؟ تو جناب یہ ان سے پوچھا جائے کہ جو اسلام آباد میں آپ جلوس نکال رہے ہیں اس سے اسرائیل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو وہ یہ لوگوں کو جمع کر کے تو اس طرح 2-4 لوگ جوڑتے ہیں اپنے ساتھ، اور پھر وہ اگلے جو ہے پڑاؤ کا انتظار کرتے ہیں۔ پاکستان کی تو یہ بہت بڑی کریٹیکل ہسٹری ہے، آپ اس کو اگر پہلے دن سے دیکھیں کہ کس طرح فنڈامنٹلسٹ فورسز جو ہیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان کے عوام کو فائٹ کیا ہے۔ میں حکومت نہیں کہتا، چونکہ حکومتیں ہمیشہ ان کی سرپرست رہی ہیں۔ آپ کے ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو سیکرٹ فنڈ سے پیسے دیتے رہے ہیں، ہمارے پاس پروف ہے، وہ ان کی جو ہے وہ مختلف پریویلیجز دیتے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ شکل اختیار کر رہی ہیں، تو اس کے پیچھے یہ سارے جو ہے وہ مفادات ہوتے ہیں۔ اس لیے اب جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ حکومتیں مثلا اس کی اجازت نہیں دے رہی، مثلا انڈیا کے مسلمانوں کو کوئی اور درد نہیں ہے اپنے بے شمار درد ہے نا۔ کشمیر کے مسئلے پہ آگے پیچھے ڈفلی بھی جاتے رہتے ہیں، تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو فلسطین کے لیے جو ہے وہ شلواریں انہوں نے ٹخنوں سے اوپر کر کے جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ ہمیں کنونس تو کریں گے، آپ بیچتے کیا ہیں بھائی؟ اور آپ صرف اس وقت کیوں بیچ رہے ہوتے ہیں جب جو 500 1000 10,000 آدمی مر رہا ہوتا ہے، اور آگے پیچھے جو ہے آپ ایسے لگتا ہے جیسے سانپ جو ہے وہ سونگ گیا۔ یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی، میں دنیا میں کسی بھی جو فریڈم آف ایکسپریشن کا کوئی بھی مظاہرہ ہے وربلی، ان رائٹنگ، اسکیچ بنا کے، بت بنا کے، جیسے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے حق میں ہوں، اور اس کے حق میں انکنڈیشنل اور انلیمیٹڈ، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کی جو حد ہے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اس کے ارد گرد جو تقدس کا آلہ ہے وہ ہمارے اپنے نظریات اور اپنے جو ہمارے خیالات ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ انفیکٹ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، میں تو اس کا حامی ہوں، لیکن اس بات کا فریڈم آف ایکسپریشن سے تعلق جوڑنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے اس طریقے سے اگر پاکستان، چلو انڈیا کا تو میں نے آپ نے بتا دیا، میں نے پاکستان نے جو اس طرح کیا، یہ اگر حکومت کی پالیسی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کوئی سینیٹی پریویل کرتی ہوئی نظر آتی ہے مجھے اسلام آباد میں، ورنہ ان کے پاگل پن کی تو یہ حالت ہے کہ خود جھنڈے اٹھا کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو خود انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ جلوس نکالیں جی، اور ان میں پیسے تقسیم کرتے ہیں، ان کو وسائل دیتے ہیں، ان کو گاڑیاں دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست کام ہے انہوں نے اگر اس طریقے سے کیا۔ یہ جو ہیں جماعت اسلامی والے یا کوئی اسرائیل آپارا میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اگر اپنے آپ کو کہیں ایکسپریس کرنا ہے تو یہ جائیں کسی پارک میں، کھلے پارک میں لوگوں کو جمع کر کے تو بے تحاشا تقریریں کریں، ان کو نہیں روکنا چاہیے کسی صورت۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح سڑکوں پہ آنا اور ہر چیز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپنا ووٹ بینک، ووٹ تو کہاں ہے ان بیچاروں کا، لیکن اپنا بھی وہ جو ڈسائپلز ہوتے ہیں ان کے 8-10 ان میں ایک آدھ کا اضافہ ہو جائے گا، یا چندے میں کوئی 20-40 روپے کا اضافہ ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلڈ پالیسی ہے۔
جلوس نکالنے سے اگر دنیا میں کوئی ملک یا قوم آزاد ہوتی تو سب سے پہلے فلسطین اور کشمیر ہوتے۔ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جلوس جو ہیں وہ فلسطین اور کشمیر کے حق میں نکلے۔ بد دعائیں دینے سے ایسا ہوتا تو دنیا میں اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ سمندر میں ڈوب چکے ہوتے، نیست و نابود ہو گئے ہوتے۔ نعرے لگانے سے ہوتا، کوئی اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے کوئی طریقہ ہوتا تو یہ دونوں قوتیں تو ڈس اپیئر ہو جاتی نا دنیا میں۔ تو اس سے نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ سے اگر یہ مسئلے حل ہوتے، جو کہ مسلمانوں کا انادر بوگی بنا کے اس کو پیش کرتے رہتے ہیں، تو آج تک وہ بھی حل، آج میں ایک بات پہ سوچ کے ہنس رہا تھا کہ دیکھیں یار اقوام متحدہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کا یہ شکوہ ہے کہ جی اقوام متحدہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ وہ کیوں جی؟ وہ اس لیے جی کہ تاریخ میں سب سے زیادہ قراردادیں اگر کسی ملک کے خلاف پاس ہوئی ہیں تو وہ ہم ہیں۔ یعنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے ہمارے خلاف دنیا میں سب سے زیادہ قراردادیں پاس کر کے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ دوسری طرف فلسطینی کہتے ہیں کہ جی یہ یو این تو بڑی وہ ہے جی، یہ تو دنیا میں سب سے زیادہ قراردادیں ہیں جو ہمارے حق میں، جس میں اسرائیل نے عمل نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی آپ دونوں طرف سے اس کو ذرا فلپ کر کے بھی دیکھیں نا۔ ہم جذبات کی روح میں بہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اپنے جو ہے وہ عقائد اور اس طرح کی ایموشنل سٹیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹو دا ڈسپیوٹ، دونوں کو ایک ادارے کے خلاف شکوہ ہے کہ اس نے یہ زیادہ کر لیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے زیادہ کر لیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس طرح آپ یہ دیکھیں، یہ بات جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ میں ابھی اس پہ کچھ ریسرچ ورک کر رہا تھا، ایک ڈاکٹرائن سامنے آیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے، جس کو نیگرو پورٹ نے ڈاکٹرائن کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ تو وہ ڈاکٹرائن کیا تھا؟ اب ہم مسلمان جو یہ لیڈر ہیں ہمارے، یہ پریٹینڈ کتنے کرتے ہیں اپنی معصومیت کا یا اپنی لا علمی کا، یا ڈسپلے کتنا کرتے ہیں اپنی اگنورنس کا۔ جو نیگرو پورٹ نے جو ڈاکٹرائن تھا وہ ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے وضع کیا، چونکہ نیگرو جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ایمبیسیڈر تھا یونائٹڈ نیشن میں۔ تو اس نے بند اجلاس میں، یونائٹڈ نیشن کے بند اجلاس میں کہا کہ جی یہ ہمارے خلاف جو دنیا بھر میں مہم چلی ہوئی ہے کہ جی امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے ہر مسئلے پہ، قراردادوں کو ویٹو کرتا ہے، قراردادوں کی حمایت کرتا ہے، اور مسلسل اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ کرتا ہے۔ تو ایز اے کنٹری جس کے پاس ویٹو پاور ہے، ایز اے کنٹری جس کا جو سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، اور ایز اے کنٹری جو سپر پاور بھی ہے، اس کی طرف سے اس طرح کی حرکت جو ہے یہ بہت irresponsible قسم کی حرکت ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ میں آپ ہر بار جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہوں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر یہ دیکھے کہ بھائی اس میں کوئی انصاف بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں، وہ نیگرو پورٹ نے نہیں یہ کہا، کوئی اس کا جواب اس نے یہ کہا کہ یہ انصاف پر مبنی ہماری پالیسی ہے، اور میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ جو قرارداد یونائٹڈ نیشن میں لے آئیں گے جس میں اسرائیل کی مذمت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کی مذمت نہیں ہوگی، تو وہ قرارداد پاس نہیں ہو سکتی۔ ہم اس کو ویٹو کریں گے، یو لائک اٹ اور ناٹ۔ اب یہ باقاعدہ ڈاکٹرائن بن گیا، اور اس کا سعودی عرب کو نہیں پتا، پاکستان کو نہیں پتا۔ یہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو فلسطینیوں کا حامی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ نیگرو پورٹنے کا ڈاکٹرائن کیا تھا، اور اس کو یونائٹڈ نیشن نے کیسے ایز اے میٹر آف پالیسی امپلیمنٹ کیا، اور 20 سال پہلے امپلیمنٹ کیا۔ تو ان 20 سالوں میں کبھی انہوں نے عوام کو بھی بتایا کہ بھائی یونائٹڈ نیشن کی یہ کے اندر جو ہے فیلئر کی وجہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اور اس کی یہ پالیسی ہے؟ یا تو ہم اس کے ساتھ ورک کریں کہ بھائی یہ جو آپ شرط رکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرارداد آئے کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حماس کو بھی ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ اس کی مذمت کرتے ہیں، تو یا تو آپ اس حد تک اوپننس لے کے آئیں اور آپ اسی وکٹ پہ کھیلیں جس پہ وہ کھیل رہے ہیں۔
اور اس کے بعد آپ بات کریں نا یہ کوئی مذہب آپ کا بدل جائے گا حماس کو دہشت گرد کہنے سے، دنیا میں کوئی قیامت آ جائے گی؟ لیکن کم از کم آپ امریکہ کو بیک فوٹ پہ تو لے جا سکتے ہیں کہ یہ جی آپ کا نیگرو پورٹ نے جو ڈاکٹرائن ہے اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں، چونکہ ہم اسرائیل سے یہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس دہشت گرد ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے بغل میں جو ہے، خود ان کے بغل میں اس طرح کے دہشت گرد اور اس طرح کے جو ہے اسلامسٹ لوگ چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے خود بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ نہیں کر سکتے۔ تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے جی یہ جلوس نکالے، جی حکومت نہیں نکالنے دے رہی یا وہاں حکومت نکال رہی ہے تو وہ انہوں نے حملہ کر دیا، یہ سارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سامنے ہیں۔ تو یہ جو اسلام کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہے اور ریاستوں کا قیام اور اسلامی امہ کا قیام اور یہ سارے جو آج پاچ ہے، یہ اس کے ٹوٹل فیلئر کا اظہار ہے۔ آپ یہ دیکھیں لیٹسٹ جس طریقے سے قراردادیں اسرائیل میں بیٹ ہوئی، اب یہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے مثال دی یہ جو داغستان میں واقعہ ہوا یا اس طرح کے، اب اس طرح بے شک واقعات کرتے رہیں لیکن ان سے کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اسرائیل پہ، نہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ، نہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ بدلتا ہے۔ جب تک آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ بھائی دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ، اور یا تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کریں، ان کے ساتھ انگیج کریں اور ان کو ریزننگ کے ذریعے بات کریں، تو یا پھر جو ہے کہ آپ میں اتنی قوت ہو کہ آپ اس کو اپوز کریں اور اپنا راستہ بنائیں۔ اب نہ آپ 3 میں اور نہ 13 میں، دونوں طرف آپ ڈفلی بجاتے رہیں، فلسطینی مر گئے تو اس سے آپ کو جو فائدہ ہو تو آپ بولیں، نہ فائدہ ہو تو آپ نہ بولیں۔ تو اس کا جو اصل بینیفیشری ہے وہ ریئلی اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہے، اس میں یہ دہشت گرد، چونکہ آخر میں جواب وہ دیتے ہیں جو کہ لوگوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ وہ ان کہتے ہیں یہ تمہارے حکمران طبقہ 70 سال سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھ کے امریکہ کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کا یہ جو فلسفہ ہے محبت کا، امن کا اور یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ پیس کا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اب ذرا ہمارے ساتھ آئیں تو ہم ایک بم پھینکتے ہیں تو پوری دنیا تھر تھر آ جاتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے کوئی زبردست بات کر رہے ہیں، وہ عام آدمی ظاہر ہے وہ انہی کے پیچھے چلے گا۔ اب یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہمارا فیلئر ہے۔ یہ کسی بھی سوسائٹی کی جو ایسی قوتیں ہیں جو پیس پہ بلیو کرتی ہیں، پروگریس پہ بلیو کرتی ہیں اور ہیومینٹی پہ بلیو کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیلئر ہے کہ جب اس طرح کی قوتیں آخر اسلامک سوسائٹی میں ہی کیوں جا کے، تو یہ داعش اور جیش اور یہ اس طرح کی قوتیں اور اس طرح کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ کرتی ہیں، فلورش کرتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ بات ہے سر۔ میں ڈاکٹر بس صاحب ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بات کریں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جی آج کل پاکستان میں لوگ فانٹا نیچے پھینک رہے ہیں، گرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کو نقصان پہنچانا ہے۔ دوسری طرف جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے نظام اپنے مونوپلی اوور وائلنس اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی حصے ہیں جن کو نہ حقوق ملتے ہیں، نہ ان کی کہیں بات سنی جاتی ہے، اور وہ پھر کہیں جو اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یو این جنرل اسمبلی میں 120 لوگ جو ہیں وہ حمایت کا اعلان کر دیں، مقابلے میں 45 لوگ ایبسٹین رہتے ہیں، 14 لوگ حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ 14 پھر جیت جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اب فلسطینی بھی یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تو مار ہی رہے تھے، اب ٹھیک ہے ایسے مر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ سو یہ بیسیکلی جو طاقتور ہے اس نے ایک اس طرح کا ڈس ایڈوانٹیجز سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں اس کے ہاتھ میں نظام ہے۔ اب سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اگر امریکہ ویٹو کرے گی، طاقتور کے ہاتھ میں نظام ہے تو پھر ایسے ہی چلے گا۔ پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ایسی چیز ہو جائے، جب یہ بتایا جائے عوام کو کہ جی آپ فانٹا کی بوتلیں، پیپسی کی بوتلیں پھینکیں گے تو اسرائیل کو، لوگوں کو جب کوئی بیوقوف ہیں، کوئی معصوم ہیں، بھولے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم تو پھر مرنے، ہماری کیونکہ جانیں سستی ہیں
تو ہم پھر ایسے ہی مرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ ایسے ہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی فلسطینیوں کو حق نہیں ملے گا، جب وہ گولی اٹھائے مارے گا تو وہ کہیں گے جی یہ دہشت گرد ہے، تو اس طرح کی سوچ پہ پھر کیا بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے دو ایسے کر کے اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے جو آڈینس ہیں ان کی سمجھ میں زیادہ بات آئے گی۔ ایک ایسا جو ہے کہ اس وقت جو پریویلنگ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے، جس کی ایک ریفلیکشن یونائٹڈ نیشن بھی ہے اور اس کے ادارے بھی ہیں، یہ جو ہمارا پریویلنگ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے یہ وہی ہے نا کہ دنیا کو کیسے لیڈ کیا جائے، اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے کیا میکانزم ہیں، اور اس میں ظاہر یونائٹڈ نیشن ایز اے ون آف دی ویکل انٹرنیشنلی یوز ہو رہی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایک وہ ہے۔ تو اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو آپ یاد رکھیں گے یونائٹڈ نیشن کا یہ جو میکانزم ہے یہ 5 اکتوبر 2023 کو نہیں بنا ہے، یہ 1947 میں بنا ہے، اور 1947 سے لے کے آج تک تمام کریٹیکل مائنڈ جو ہیں وہ مسلسل ان چیزوں پہ لکھتے اور بولتے آئے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو انٹرنیشنلی جو اس کا سٹینڈنگ ہے، جو میکانزم ہے، جو ارینجمنٹ ہے لیگل، وہ جو ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے قابل نہیں ہے، چونکہ بنیادی طور پہ جو ویٹو پاور ہے وہ خواہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ہو، چین کی ہو، کسی اور کی ہو، وہ اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، جیسے ابھی آپ نے مثال دی 120 اور 14 کے حوالے سے۔ تو وہ ایک محاذ ہے کہ آپ اس پہ ایک الگ لڑائی لڑیں اور ایک الگ جدوجہد کریں جو پرماننٹ ہے۔ یہ راتوں رات تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک فلسطینی مر گیا تو آپ یونائٹڈ نیشن چینج کر لیں گے، وہ چینج کرنا وہ ایک طریقہ ہے۔ اس پہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ کیا پاکستان کی اتنی پروگریسو اپروچ ہے کہ وہ اس طرح اس کو بیلنس کرنے کے کوئی فارمولا دے کہ یونائٹڈ نیشن کو بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل انڈیا نے جب یہ کوشش کی کہ اس کو سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنایا جائے تو پاکستان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، حالانکہ اس میں پاکستان کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا ایک پڑوسی، آپ کا ہم رنگ، آپ کا ہم نسل، آپ کا ہم جغرافیہ ایک شخص وہاں بیٹھنے جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کے لیے، آپ کے مفادات کے لیے بینیفیشری ثابت ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو کوئی جو اور دوسرا آدمی ہے۔ تو اب جب آپ انٹرنیشنل فورم کی بات کریں گے اور اتنے چھوٹے چھوٹے قسم کے خیالات آپ رکھیں گے کہ نہیں جی انڈیا سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر وہی پالیٹکس کھیل رہے ہیں جو آپ 70 سال سے کھیل رہے ہیں، آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ سیکیورٹی کونسل کو بدلنے کے لیے ضروری ہے یہ اس سچویشن کو بدلنے کے لیے کہ جہاں 120 ملکوں کے مینڈیٹ کو ایک ملک جو ہے وہ کیک نہ مارے، تو اس کے لیے یونائٹڈ نیشن کا یہ ووٹنگ اور پاور شیئرنگ کا جو سٹرکچر ہے اور میکانزم ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، جو بالکل الگ ٹاپک ہے۔ اس کو اس وقت نہیں اٹھنا چاہیے جب فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ یہ ایک پرماننٹ نوعیت کا اور ارجنٹ نوعیت کا ٹاپک ہے اصل میں، اور کسی کو اگر اس کو لے کے کوئی کنسرن ہے تو یہ ہر وقت اٹھنا چاہیے اور اس میں باقاعدہ ایک کمپین آنی چاہیے تاکہ تبدیلی لائیں۔ دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ جی یہ ویٹو استعمال کیوں ہوا؟ تو ویسے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ جو نیگرو پوٹنے والی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ باقاعدہ ایک پالیسی ہے، اور وہ پالیسی بھی کوئی بالکل سینس سے خالی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں تو دوسری طرف کی بھی کریں جو ان کی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور ظاہر ہے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے یونائٹڈ نیشن میں جس کی ہمدردی یا تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے یا اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس میں آپ شکوہ نہیں کر سکتے کہ جی امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کیوں ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس کے کئی جوابات ہیں، اور ظاہر ہے ان پہ ہم جواب دینا شروع ہو جائیں تو پورا دن لگ سکتا ہے۔ ان شارٹ اسرائیل نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اور جو پاور گیم ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے ویل پلیس کیا کہ وہ امریکہ کی مجبوری بن گیا، اور اس حد تک مجبوری بن گیا کہ اس کو باقاعدہ ایک ڈاکٹرائن بنا کے یونائٹڈ نیشن کو بتانا پڑا کہ ہم یہ کریں گے، forget about the resolution unless you do this۔ دوسری طرف آپ جو ہے نے ہر طریقے سے امریکہ کی جو ہے وہ بوٹ چاٹنے والا لفظ میں کہوں گا کہ آپ نے استعمال کیے، لیکن کہیں آپ کو کوئی پروٹوکول کسی طریقے سے آپ کی خاطر کوئی پورا ایک
ڈاکٹرائن بنانا تو دور کی بات ہے، کوئی تھوڑی مائنر چیز بھی جو ہے وہ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیلئر ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اپنے آپ کو پراپرلی پلیس کرنے اور پراپر جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے میں، یا آپ کی پالیسیز میں تضاد ہے، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن وجہ تو یہی ہے۔ لیکن یہ باتیں شکوہ کرنے سے نہیں ہو سکتی کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اسرائیل کے ساتھ کیوں ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایتھیکل قسم کا اس طرح کا کوشچن بنتا ہے جس کا کوئی بھی جواب دینے کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زحمت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ میرے نزدیک یہ کوئی کمپلیکس ایشو نہیں ہے سر، یہ بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے، بنیادی طور پہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، ایک کام کی آزادی اور دو ریاستوں کے قیام کے گرد گرد گھومتا ہے یہ، اس میں کہیں ریلیجن کا یا کسی مسلم امہ کا یا عرب ریاستوں کا یا یہ سب جو آج پاج ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ کام اسی طرح ہوتا رہے گا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1967 سے لے کے تو جو اسرائیل نے جتنی جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے اپنے محاذ پہ عربوں کے خلاف یا فلسطینیوں کے خلاف، اس میں ہر وقت جو ہے وہ اسرائیل نے ون کیا الٹیمیٹلی، ان کے علاقے بھی چھینے، ان کو ذلیل بھی کیا، اور کئی طریقوں سے جو ہے ان کے جانی اور مالی نقصان بھی کیا۔ تو کامیابی کی اگر کوئی ڈیفینیشن لڑائی میں ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ دشمن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اسرائیل بڑی تیزی سے کامیابی سے آگے جا رہا ہے، اس کو مواقع دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اور اس کی وجہ سے جتنے فائدے میں اسرائیل چلا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان چیزوں کا موقع کس نے فراہم کیا؟ وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا نا، جب آپ اپنی ویل اسٹیبلشڈ اور کریڈیبل قسم کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، جس نے آپ کی خاطر قربانیاں دی ہوتی ہیں اور اس پروسیس میں اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے تو ایک سٹیچر ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مفادات کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو آپ لات مار کے گرا کے تو ان کی جگہ یہ چھوٹے چھوٹے فنڈامنٹلسٹ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے والے جن کا دنیا کی کسی ڈکشنری میں کوئی مطلب ہی نہیں نظر آتا، ان کو آگے کر دیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اب یاسر عرفات کی جو سٹرگل تھی، پی ایل او کی جو سٹرگل تھی، اور اس سٹرگل کے تجربے کی روشنی میں انہوں نے جو اوسلو ایکارڈ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ اور جس طرف انہوں نے پیش قدمی کی تھی، اگر وہ چلتی رہتی تو آج یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا۔ اس کو جا کے جن لوگوں نے ڈی ریل کیا اور یہ غلط تاثر دیا کہ جی اس کا مسئلے کا حل بندوق کی نالی سے جنم لے گا اور بندوق صرف ہمارے پاس ہے، تو اس کا پھر یہی اشر ہونا تھا اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے برس صاحب، آپ نے صحیح بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور مسلمان وہ آپ نے جو کہا کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو 1945 اور اس سارے پروسیس میں، اور یہ پاور ایکومولیٹ کرنا انٹرنیشنل سسٹم میں، یہ ظاہری بات ہے یہ پورا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، یہ دعاؤں سے اور ان چیزوں سے جو نہیں ہوتا۔ اس میں انڈسٹریز، ڈیفینس، اکانومی، سوسائٹی، اکیڈیمیا پورا ایک طریقے سے گرو کرنا پڑتا ہے۔ دیٹس ہاؤ یو میک یور اسپیس ایٹ دا گلوبل اسٹیج، اور یہ اسی طرح ہو رہا ہے۔ اینی ہاؤ، دیکھتے ہیں بسب آئندہ کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال تو دس از اے ون سائیڈڈ اسٹوری۔ دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن ان پروٹیسٹ کرنا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہوگا، آپ نے وہ ذکر کیا ڈاکٹرین کا، اس ڈاکٹرین کو، اور یہ جو جارڈن نے قرارداد پیش کی تھی اس میں بھی ظاہری بات ہے ون سائیڈڈ قرارداد تھی، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ مسٹر احمد باشانی صاحب، سر اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو۔ شکریہ۔